آغاز ہوا چاہتا ہے۔ گورنمنٹ کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن کا پہلا باقاعدہ عشائیہ، جہاں ایک دوسرے سے مدتوں بعد ملنے کا اور محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووفیت کل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون۔ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور اللہ سب کاموں سے خوب واقف ہے، اور جو کافر ہیں وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس تک پہنچیں گے تو اس کے دروازے پر دربان ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اللہ کی بات کافروں پر حق ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اور جب تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں، کیونکہ لیکن عذاب کی بات ان پر حق ثابت ہو گئی۔ پھر کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہاں کے محافظ ان سے کہیں گے سلام علیکم، خوش ہو جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ تو عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا انعام ہے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد کرتے ہوئے، اور بندوں کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین۔ جناب مجیب الرحمان شامی، چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان، ہمارے کالج کے سابقہ طالب علم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب سجاد میر صاحب، ایک ویل نون جرنلسٹ اور لکھاری، ہمارے کالج کے سابقہ طالب علم، دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد احمد، اور خدا کے ذکر کے بعد ذکر محبوب خدا تسکین قلب و جاں کا باعث ہے،
زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ روداد وفا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ بارگاہ نبوت میں عقیدتوں اور محبتوں کے گلاب لیے کالج حاضہ کے سابقہ طالب علم عدنان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رم جم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے،
ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، رات حبیب کبریا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عدنان مصطفیٰ۔ معزز سامعین، گورنمنٹ کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن کے قیام کا خواب جو آج شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج گورنمنٹ کالج کے پلیٹ فارم پہ یہ ایسوسی ایشن ایک فعال شکل میں معرض وجود میں آ چکی ہے۔ اس سفر میں تھوڑا عرصہ نہیں لگا، 1942 سے لے کے اب تک کا سفر، یہ پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ اس دوران بہت سے یادگار لوگ جو اس کالج سے وابستہ رہے وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ان قیمتی لوگوں کے لیے جو ہم سے جدا ہو گئے دعا کی جائے، وہ دن
وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج لوگ، وہ دن وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج لوگ، موج زمانہ لے گئی نہ جانے کس طرف۔ ان خوبصورت اور باکمال لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ میں محترم ڈاکٹر طاہر سراج صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ دعا کروانے کے لیے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو بھی اس سفر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم ولا تذلنا بعدہم ولا تہلکنا بعدہم۔ اللہم عافہ اعف عنہم، اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم، اللہم اغسلہم بالماء والثلج والبرد وینقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم۔ اللہم جئنا شفعاءہم فاغفر لہم وانت خیر الغافرین۔ اللہم ادخلہم جنت الفردوس وعزہم من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم ادخلہم جنت الفردوس وعزہم من عذاب القبر وعذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے جو اساتذہ اکرام، اس ادارے کے طلباء، جو بھی افراد تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی جو خطائیں تھیں ان سے درگزر فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما، جنت کا ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے میں سے جن کے جو اعزاء اقارب دنیا سے چلے گئے سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ اس ادارہ حاضہ کو ترقی نصیب فرما، اور ہم سب کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔